بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم جماعت چہارم کی اردو کی کتاب نرگس کا ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے محنت کا پھل، اس کے خواندگی، الفاظ، معنی اور معروضی سوالات کریں گے۔ محنت کا پھل ترکستان کے ایک شہر کا نام فاراب ہے۔ بہت مدت گزری، اس شہر کے ایک محلے میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جسے علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ دن کو وہ اپنے استاد کے ہاں جا کر سبق پڑھتا اور جب رات آتی تو وہ دن کا پڑھا ہوا سبق یاد کرتا اور اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک یہ سبق پوری طرح یاد نہیں ہو جاتا۔ اس کی چارپائی کے سرہانے مٹی کا ایک دیا جلتا رہتا تھا۔ اسی دیے کی روشنی میں وہ رات کو دیر تک پوری کی پوری کتاب پڑھ لیتا اور بعض اوقات ساری رات ہی پڑھنے میں گزر جاتی۔ ایک دن کا ذکر ہے، وہ اپنی چارپائی پر بیٹھا پوری توجہ اور انہماک سے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ دیے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ اس نے بتی کو اونچا کیا، روشنی ہوئی تو ضرور مگر بہت جلد ختم ہو گئی۔ اب جو اس نے دیے پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر اسے بڑا افسوس ہوا کہ تیل تو دیے میں ہے ہی نہیں، روشنی اگر ہو تو کیوں کر، اب کیا کروں؟ اس نے اپنے دل میں سوچا۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی، شہر کی دکانیں بند ہو چکی تھیں اور اگر وہ کھلی بھی ہوتی تو لڑکے کو کچھ فائدہ نہ ہوتا کیونکہ اس کے پاس تو تیل خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ اس کی زندگی تو پہلے ہی مفلسی میں گزر رہی تھی، پیسوں کے بغیر کون دکاندار اسے تیل دیتا؟ اس حالت میں بہتر یہی تھا کہ وہ کتاب ایک طرف رکھ کر سو جائے، مگر ابھی تو اسے پورے 2 گھنٹے اور پڑھنا تھا۔ وہ 2 گھنٹے کس طرح ضائع کر سکتا تھا؟ اور پھر دوسرے دن بھی اس کے پاس کہاں سے پیسے آ سکتے تھے؟ روٹی تو وہ ایک مسجد میں جا کر کھا لیتا اور محلے کے ایک بچے کو پڑھا کر جو رقم ملتی تھی اس سے وہ اپنے لیے معمولی کپڑے اور تیل خرید لیتا تھا، لیکن اسے حال ہی میں جتنے پیسے ملے تھے وہ خرچ کر چکا تھا۔ دیے کے اس طرح بجھ جانے سے اسے بڑا افسوس ہوا۔ وہ اپنی کوٹری سے نکل کر دروازے پر آ بیٹھا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا، کہیں کوئی چراغ جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، سب لوگ آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں اس کی نظر روشنی کی ایک ننھی سی لکیر پر پڑی جو شاید دور کسی دیوار پر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ روشنی اس کے گھر میں ہوتی۔ روشنی دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے ادھر قدم اٹھانے لگا۔ جدھر سے روشنی آ رہی تھی وہ اپنی کتاب وہ ساتھ ہی لے آیا تھا تاکہ موقع ملے تو اسی روشنی میں کتاب کا باقی حصہ پڑھ ڈالے اور پھر واپس آ جائے۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ وہ روشنی ایک قندیل میں سے نکل رہی ہے جو محلے کی چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے چوکیدار سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھ لوں۔ چوکیدار ایک نیک آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ غریب طالب علم ہے جس کے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں۔ بولا، ہاں بیٹا پڑھ لو، میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گا، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ لڑکا کتاب پڑھنے لگا۔ اب مشکل یہ تھی کہ چوکیدار ایک ہی جگہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے کہنے لگا، بیٹا اب تم گھر جا کر سو جاؤ، مجھے آگے جانا ہے۔ لڑکا بولا، آپ ضرور آگے جائیے، جہاں جی چاہے جائیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ چوکیدار قندیل اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا اور لڑکا پیچھے پیچھے۔ اس طرح مطالعہ کرنے میں اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ صبح 4 بجے تک پڑھتا رہا، پھر چوکیدار کا شکریہ ادا کر کے گھر چلا گیا۔ دوسری رات بھی یہی واقعہ ہوا۔ تیسری رات لڑکا آیا تو چوکیدار کہنے لگا، بیٹا لو یہ قندیل اپنے گھر لے جاؤ، میں نئی قندیل لے آیا ہوں۔ لڑکے نے یہ سنا تو اسے اتنی خوشی ہوئی جیسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ قندیل اپنی کوٹری میں لے آیا اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرنے لگا۔ چند روز کے بعد اسے پیسے ملے تو وہ بازار سے تیل خرید لایا اور اسے دیے میں ڈال دیا۔ کئی دن گزر گئے اور پھر کئی سال۔
لڑکا جوان ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی تھی اس کا علم بھی بڑھتا جاتا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا استاد بن گیا۔ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے اور اس سے علم حاصل کرتے۔ وہ علم کا ایک ایسا دریا بن گیا جس سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھاتے رہتے تھے۔ جانتے ہو بچوں یہ کون تھا؟ یہ تھے ابو نصر فارابی۔ فارس کے اس عظیم مسلمان فلسفی اور سائنسدان کی وفات کو کئی برس گزر چکے ہیں، مگر ان کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سب ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ ان کے اپنے دیے کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن علم کا جو دیا انہوں نے روشن کیا تھا اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس چوکیدار کی ہمدردی بھی رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثال بنی رہے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی جس کا نام تھا محنت کا پھل۔ اس کی ہم نے خواندگی کی ہے۔ اب ہم اس کے معروضی سوالات کریں گے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیں۔ نمبر 1، ترکستان کے شہر ڈیش میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ 4 آپشن دیے ہوئے ہیں: استنبول، مشہد، فاراب، قرطبہ۔ فاراب صحیح ہے، سرکل کیا ہوا ہے۔ غریب لڑکے کی چارپائی کے سرہانے ڈیش جلتا رہتا تھا، مٹی کا دیا۔ دیے میں ڈیش نہیں تھا، تیل۔ رات ہونے کی وجہ سے ڈیش کی دکانیں بند ہو چکی تھیں، شہر۔ چوکیدار ڈیش اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا اور لڑکا پیچھے پیچھے۔ قندیل، چوکیدار اس لڑکے سے ڈیش کی وجہ سے نئی قندیل لے آیا تھا، ہمدردی۔ یہ درست جواب کو ہم نے سرکل کر دیا ہے۔ اب آگے خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ فاراب نام کا شہر ڈیش میں ہے، ترکستان۔ وہ پڑھائی کے 2 گھنٹے کس طرح ڈیش کر سکتا تھا، ضائع۔ چوکیدار ایک ڈیش آدمی تھا، نیک۔ جانتے ہو بچوں یہ کون تھا؟ یہ تھے ابو نصر فارابی۔ اس چوکیدار کی ڈیش رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثال بنی رہے گی، ہمدردی۔ ان کے جوابات یہ نیچے دیے ہوئے ہیں۔ اب ہم آئیں گے الفاظ معنی کی طرف۔ الفاظ معنی: دیا، مٹی کا چھوٹا پیالہ، قندیل، شیشے کا بنا ہوا ڈبہ، سرہانے، سر کی طرف، انہماک، پوری توجہ سے، مفلسی، غریبی، مطالعہ، پڑھنا۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ الفاظ معنی اپنی کاپی میں لکھیں اور معروضی سوالات اپنی بک پہ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔